الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کے لیکچر کو 2 حصوں میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، چونکہ یہ بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ کچھ موضوعات ایسے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کی ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ بعض موضوعات کو 2 حصوں میں ریکارڈ کر لیا جائے، تو اب دوسرے حصے کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، ہم پچھلی آیات میں یہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، یعنی جب آپ کو تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی کوہ طور سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم پوری کی پوری کفر و شرک کا شکار ہو چکی ہے، تو انہوں نے انہیں توبہ کی تلقین کی، اور وہ کس طرح سے تھی آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہو، اور وہ ظلم کیا کرتے ہو؟ باتخاذکم العجل، تم بچھڑے کی پوجا کرتے ہو، بچھڑے کی پوجا کر کے تم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہو۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے پروردگار سے توبہ کر لو۔ اب بات یہ تھی کہ جیسے کہ پہلے عرض کیا، بچھڑا انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسی کی عبادت شروع کر دی، جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی بے شمار نافرمانیوں کے باوجود بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، انہیں طرح طرح کی سہولیات عطا فرمائی، انہیں غلامی سے آزاد کرایا۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے شرک اختیار کر لیا اور ایک اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ایسا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے وارن بھی کیا بار بار، لیکن یہ باز نہ آئے۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اب یہاں اس سے مراد مفسرین کرام یہ لیتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو نہیں انہوں نے مارنا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو قتل کرنا تھا، یعنی ماں اپنے بیٹے کو، بہن اپنے بھائی کو، باپ بیٹی کو، اس طرح سے رشتہ دار سارے ایک دوسرے کو قتل کریں، اور یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ تو پھر ایسا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ، جب ایسا ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ کہا کہ اس طرح تو میری قوم ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ عذاب اٹھا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اٹھا لیا، اور پھر کیا ہوا؟ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے حق میں بہتر تھا تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی یہ جو ایک پتہ کیا، جب جرم ہوتا ہے بڑا تو پھر عذاب بھی بڑی نوعیت کا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر عطا کر دیتے ہیں، لیکن یہ شرک جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک سے بڑھ کے اور کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور جب کوئی انسان شرک کرتا ہے
تو اللہ رب العزت شدید غصے میں آ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے غصے کی علامت تھی کہ بنی اسرائیل نے جب شرک کیا تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم اب اپنے آپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بیٹوں بیٹیوں کو، سب کو قتل کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اس کی رخصت عطا فرما دی اور ان کی اس عذاب سے جان چھوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کرنے کی اپنی قوم کو تلقین کی اور کہا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، انہ، بے شک وہ، ہوا وہی، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے اب ہر قسم کی مدد طلب کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، توبہ بھی صرف اسی سے کرنی چاہیے، اور توبہ کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ دل اور ایک طرح سے دل اور دماغ صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے جھکے ہوئے ہوں، اور پوری کنسنٹریشن اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کے لیے اللہ سے وعدہ کیا جائے۔ یعنی وہ جو توبہ کرنی ہے وہ صرف توبہ جسٹ الفاظ کے ساتھ نہیں کرنی، بلکہ دل نے بھی اس بات کی گواہی دینی ہے اور دوبارہ اس چیز سے، اس گناہ سے باز بھی رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں توبہ کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور اسی قسم کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا اعتبار ہرگز نہیں کرتے، ہم تو ہرگز تمہارا اعتبار نہیں کریں گے جب تک اللہ رب العزت جب تک تو ہمیں نہ دکھا دے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہ کریں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے اس ماحول میں، انہوں نے جب وہ کتاب دیکھی، چونکہ ایک دفعہ شرک کے مرتکب تو ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کتاب دیکھ کر پہلے تو اس سے انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی کتاب تم لے آئے ہو، ہم اس کتاب کا یا تمہاری زبان کا اعتبار نہیں کرتے جب تک ہم اللہ رب العزت کو خود نہ دیکھ لیں۔ پھر اس میں بعض الفاظ یہ آتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح سے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بھی وہیں پر لے جائیں۔ تو 70 لوگوں کو منتخب کیا گیا جنہیں وہاں لے جایا گیا۔ پھر جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کو سننا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت پہ ناراض ہوئے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر ان پر کڑک نازل ہوئی، یعنی ان پر بجلی گرا دی گئی، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی اس وقت یہ سب دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی باتوں میں مین میخ نکالنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یا اس میں حجت بازی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہیں بے شمار نعمتوں کے باوجود انہیں کتاب، ہدایت، نعمت، ان کی توبہ قبول فرمائی، انہیں تعلیم عطا فرمائی، ان کی تربیت کا انتظام فرمایا نبی کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں بار بار جو ہے سوالات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ چونکہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ جیسے ہی بجلی ان کے اوپر گرائی گئی وہ سارے مر گئے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس حوالے سے جب اس طرح سے ہوا تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے اور یہ کہا کہ اے پروردگار، اگر تیری یہی مرضی تھی تو اس سے پہلے مجھے اور اس ساری قوم کو ہلاک کر دیتا، اگر تو ان نادانوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا تو ہمارا کیا ہوگا، یا اللہ تو ہمیں اٹھا لے۔ یہ الفاظ تھے جن کا میں نے مفہوم آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پھر انہیں دوبارہ مردوں کو زندہ کر دیا۔
اگلی آیت میں ہی آتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو بھی نعمت انسان کو عطا فرمائے اس کے جواب کے طور پہ انسان کو اسی وقت اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ شکر نعمتوں کی میں اضافے کا باعث بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے شکر بھی ادا کر لیا اور جب ان کو نعمتیں بھی مل گئیں تو پھر کیا ہوا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر ان کی نافرمانیوں کے بعد وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اور یہ کس جگہ پہ تھا؟ صحرائے سینا میں۔ صحرائے سینا میں جب یہ لوگ گئے تھے سمندر سے گزر کر، تو وہاں پہ کوئی بھی سٹیئنگ پلیس نہیں تھی ان کے لیے، کوئی چھت نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھے، کوئی پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھت فراہم کی اور وہ بادلوں کے سائے کے ذریعے کی۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا علیکم المن والسلویٰ، من اور سلویٰ، یعنی یہ ایک غذا تھی جو کہ خاص طور پر ان کے لیے آسمان سے اتاری گئی تھی۔ اس حوالے سے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو من و سلویٰ ہے یہ آسمان سے ایک ایسی غذا اتاری گئی تھی جو زمین میں اترتے ساتھ ہی جم جاتی تھی اور جس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا تھا، ذائقہ خوشنما ہوتا تھا، تو اس وجہ سے یہ کھانے میں اور شکل یعنی دیکھنے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود عطا کیا تھا بیٹھے بٹھائے۔ اور من و سلویٰ کی کچھ اور وضاحت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ کے لکھ لیں۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے یا اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اچھا، جو اس آیت کے اندر آ رہی ہیں کچھ چیزیں، وہ 1 2 کر کے آپ انہیں ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں کہ اس آیت سے کیا چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، کلو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، مَا رَزَقْنَاکُم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جائز اور حلال چیز جو کہ اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ اس کے لیے جائز بھی ہے اور کھانے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس مثال کے طور پہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود پر شہد خود ہی حرام کر لیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ چیز اپنے پہ کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کا فائدہ بھی ہو اور فائدے کے باوجود انسان انہیں چھوڑ دے اور یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ شاید چھوڑنے سے میں زیادہ پرہیزگار یا متقی بن جاؤں گا، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس کو استعمال کرنا چاہیے بجائے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جیسے کوئی بیماری ہے، بعض لوگ چاول چھوڑ دیتے ہیں کھانسی آنے کی وجہ سے یا کوئی اس طرح کا شرعی عذر ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا کوئی عذر ہو تو یہ حلال چیزیں چھوڑی جا سکیں، ادروائز حلال چیزیں جو کہ پسندیدہ ہیں، طیب ہیں، اللہ رب العزت نے خاص ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کھانا ہمارا فرض ہے اور ان کو چھوڑنا ناپسندیدہ ہے۔ ولیکن انفسہم یظلمون، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل، یعنی یہ جو الفاظ استعمال ہوئے نا کہ بنی اسرائیل نے اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پہ ہی ظلم کیا ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن یہ اپنی جانوں پہ یا اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تک اب جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں وہ کیا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے، اس کا اللہ رب العزت یا اس کی حکومت یا اس کی سلطنت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، تم میں سے اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے اور میرے لیے کوئی ایسی نقصان دہ چیز لے کر آئے تو اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا،
اسی طرح سے اگر کوئی مجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور میرے لیے فائدہ مند چیز لے کے آئے تو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہاں تک ہمیں کیا چیزیں پتہ چلی کہ اللہ رب العزت کو انسان کی ضد اور ہٹ دھرمی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ کس چیز سے پہنچتا ہے؟ کسے پہنچتا ہے؟ انسان کو خود ہی پہنچتا ہے، اور وہ گناہوں سے آلود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، اچھا حدیث کا اگلا حصہ یہ دونوں ہی کر دیے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اب فَكُلُوا مِنْهَا اور اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں کہیں سے تم چاہو۔ اب پھر دوبارہ کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر چیز جائز اور حلال جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ رغدن مطلب تم پر کوئی روک ٹوک نہیں، تمہیں کسی قسم کی کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا، ہر چیز تم کھا سکتے ہو، ہر چیز تم استعمال میں لا سکتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ مگر دروازے میں، اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اب یہاں سے دوسری چیز پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان کو نعمتیں عطا فرمائی جائیں تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو شکر کی ایک صورت ہے وہ یہ ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سُجَّدًا عاجزی کا اظہار کرنا، یعنی سجدے کرتے ہوئے جانا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً اور کہتے جانا استغفار، یعنی استغفار کرتے ہوئے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم اور تمہاری خطائیں تم سے دور کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور محسنین کے لیے اس سے زیادہ اجر ہوگا، یعنی جو زیادہ کرے گا اس کے لیے زیادہ اجر ہوگا، یعنی جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا اس کے لیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اچھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاکُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ لیکن انہوں نے کیا تھا؟ یہ حِطَّةٌ کی بجائے حِنْطَةٌ کہتے ہوئے گئے تھے۔ حِطَّةٌ کی وضاحت ذرا یہاں سے دیکھ کے لکھ لیجئے، میں تھوڑی جلدی میں ہوں۔ اور حِطَّةٌ کہتے ہیں استغفار کرنا، توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور حِنْطَةٌ گندم کو کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ حِنْطَةٌ کہتے ہوئے گئے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس حکم کو تبدیل کر دیا اور انہوں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ یعنی فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا، غیر الذی قیل لہم بجائے اس کے جو ہم نے کہا تھا، یعنی جو اللہ نے کہا تھا ان کو اس حکم کے بجائے انہوں نے اس کا دوسرا حکم لے لیا، یعنی حِطَّةٌ کے بجائے حِنْطَةٌ کہہ دیا۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، وَأَنزَلَ مِنَ الَّذِينَ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر ہم نے ان پر کیا اتارا؟ عذاب، سخت ترین عذاب اتارا۔ اس عذاب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب کس نوعیت کا تھا۔ اس حوالے سے یہ آتا ہے کہ یہ عذاب پتھر بھی ہو سکتے تھے، بارش بھی ہو سکتی تھی، ہوا بھی ہو سکتی تھی، کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا تھا، لیکن اس کا ذرا تھوڑا سا تھوڑی ایک حدیث، صحیح مسلم کی حدیث سے اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے مراد طاعون کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ طاعون سے متعلقہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طاعون یا رجز یہ وہی بیماری ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر بھی اتاری گئی تھی، یعنی تم سے پہلے لوگوں کو بھی دی گئی تھی یہ بیماری، لہٰذا تم کسی ایسے اگر تم طاعون کا شکار ہو اور کسی ایسے علاقے میں ہو جس میں طاعون پھیل جائے تو تم اس علاقے سے کہیں نہ جاؤ، اور اسی طرح سے اگر تمہیں کسی علاقے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہاں پہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو تم اس علاقے میں نہ جاؤ۔
اس طرح سے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اس سے مراد طاعون ہی ہو، یہ جو رجس، یہ جس عذاب کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ رجس من السماء، پھر ہم نے آسمان سے ان کے لیے عذاب نازل کیا۔ یہ کیوں نازل کیا؟ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یہاں سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کا شکار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پر طرح طرح کا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل جو آپ کا جمعرات کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ لوگ کل کے ٹیسٹ کی تیاری کیجئے گا۔ کل انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور جو کچھ سمجھ نہ آئے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین اکرام۔ اگر کوئی وضاحت رہ گئی ہو یا کوئی امپورٹنٹ چیز جو ایسی میں نے نہ ڈسکس کی ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں، اور یہ جو آخری آیت ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دوبارہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو غلطی اگر مجھ سے کوئی گفتگو میں ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔